شام ہو رہی تھی، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ جلد سے جلد بیگم صاحبہ واپسی کا اعلان کر دے۔ آج وہ صبح سویرے ہی اس پرانی حویلی میں ہمیں لے کر آئی تھی اور صبح سے ہم اس حویلی کی صفائی کر رہی تھی۔ رضیہ بیگم کے آباء اجداد کی یہ حویلی آج بھی پوری آب و تاب سے کھڑی تھی۔ دیکھنے میں بہت پرانی لگتی، باہر کی دیواریں بہت حد تک خراب تھی، لیکن اندر سے اس کی حالت ابھی بہت اچھی تھی۔ اسی لیے مہینے میں ایک بار تو رضیہ بیگم اس حویلی کی صفائی ضرور کرواتی۔ یہاں پر صرف ملازم ہی رہتے جو اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ صبح سے کام کرتے کرتے میں تھک چکی تھی، اب آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن رضیہ بیگم تو واپسی کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب میں بہت تھک گئی تھی، اسی لیے کچھ دیر بیٹھنے کے لیے حویلی کے پچھلے حصے میں آ گئی۔ میرے ساتھ آئی ہوئی باقی دو ملازمائیں بھی تھک چکی تھی۔ ہم نے سارا کام ختم کر لیا تو چودھری صاحب تشریف لے آئے۔ اب دونوں میاں بیوی بیٹھے چائے پی رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہیں تو واپس جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے برآمدے میں بیٹھ کر میں نے دیوار سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس طرف کچھ اندھیرا سا تھا اور بالکل خاموشی تھی۔ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے قریب آ کر کوئی کھڑا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول دیں، ادھر ادھر دیکھنے لگی تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آنکھیں دوبارہ بند کرتی، مجھے اپنے سے کچھ فاصلے پر ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا۔ میں توجہ سے اس کی طرف دیکھنے لگی، پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نیم اندھیری جگہ پر کھڑا جو آدمی مجھے دکھائی دیا، وہ دیکھ کر تو میرے ہوشان ہی ختم ہو گئے، کیونکہ وہ ایک انتہائی دراز قد، بہت بڑے لمبے ہاتھ اور پاؤں والا شخص تھا۔ اچانک سے اس کے عجیب و غریب قسم کے آدمی کو دیکھ کر میں تو گھبرا گئی۔ میں نے قدموں کی آواز سنی تو میرا خیال تھا کہ کوئی ملازم ہوگا، لیکن اپنے سامنے کھڑی اس مخلوق کو دیکھ کر تو مجھے ایسے لگا کہ خوف سے میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر تیزی سے بھاگتی حویلی کے سامنے والے حصے میں آ گئی۔ سامنے دوسری دونوں ملازمائیں بھی زمین پر بیٹھی، خود پر قابو پاتے میں ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بھی میری طرح بہت تھک چکی تھی، دعا کر رہی تھی کہ بیگم صاحبہ جلد ہی واپسی کا ارادہ کر لیں۔ کچھ ہی دیر بعد رضیہ بیگم دوبارہ باہر آتی دکھائی دی۔ ان کو دیکھ کر ہم جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ بیگم صاحبہ نے واپسی کا ارادہ کر ہی لیا۔ رات بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن نیند میں جانے سے پہلے بھی میں اس عجیب و غریب آدمی کے بارے میں سوچ رہی تھی جسے آج میں نے حویلی میں دیکھا تھا۔ اس پرانی حویلی کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور تھی، کیونکہ وہاں پر اب کوئی بھی آباد نہیں تھا۔ قریب کے رہنے والے لوگ اکثر اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ رات کو حویلی کے اندر سے آوازیں آتی ہیں۔ یہاں تک کہ کئی لوگوں نے تو چلتے پھرتے اس حویلی کے اندر کچھ لوگ بھی دیکھے تھے۔ میں نے کبھی ایسی باتوں پر اعتبار نہیں کیا، لیکن آج مجھے لگ رہا تھا کہ قریب کے لوگ اس پرانی حویلی کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل سچ ہیں۔ صبح سویرے ہی رضیہ بیگم کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ سبھی ملازمین کی سختی آئی ہوئی تھی۔ رضیہ بیگم ہفتے میں ایک بار سب ملازمین کی کلاس ضرور لیتی تھی۔ میں بھی سر جھکائے لائن میں کھڑی تھی۔ اپنی مالکن کی باتیں سننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اسی لیے ہم سب ملازمین سر جھکائے اب اپنی بے عزتی کروا رہے تھے۔ مجھے اس حویلی میں کام کرتے بھی صرف ایک مہینہ ہی ہوا تھا، اسی لیے مجھ پر بیگم صاحبہ نے کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ سب کام مجھ سے ہی کرواتی تھی، اسی لیے تو کل مجھے پرانی حویلی لے گئی تھی۔ میری اماں بھی ایک کونے میں سر جھکائے ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھی تھی۔ بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکی۔ کام کاج کرنا بھی ان کے بس کی بات نہیں تھی، اسی لیے اماں کی جگہ پر کام کرنے کے لیے میں اس حویلی میں آئی تھی۔ اماں تو برسوں سے اس حویلی میں کام کر رہی تھی۔ سب سے عمر رسیدہ اور تجربہ کار ملازمہ تھی، اسی لیے رضیہ بیگم یہ چاہتی تھی کہ وہ اس گھر کی ہمیشہ ہی ملازمہ رہیں تاکہ رضیہ بیگم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اماں بیماری کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن ہر کام کی نگرانی ضرور کرتی۔ تمام ملازمین میں کام بانٹنا اور پھر چیک کرنا کہ سب کیسا کام کر رہے ہیں اماں کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ لیکن جب رضیہ بیگم سب ملازمین کو ایک لائن میں کھڑا کرتی تو اماں کو بھی معاف نہیں کرتی تھی۔
وہ ہر بار اماں سے یہی بات کہتی کہ تم اپنی بیٹی کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ 1 مہینہ ہو چکا ہے اسے کام کرتے ہوئے، لیکن اب تک اسے کچھ نہیں پتہ چلا۔ اس حویلی کے طور طریقے تو اسے سمجھا دو۔ مجھے رضیہ بیگم کی یہ باتیں بہت عجیب لگتی۔ میں کوشش کرتی کہ ہر کام توجہ سے کروں۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے گھر کے کام کرنے نہ آتے تھے۔ اماں تو صبح ہوتی ہی حویلی آ جاتی۔ میں سارا دن گھر میں نہ صرف اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی بلکہ گھر کے سب کام کرتی۔ بچپن سے ہی گھرداری میں ماہر ہو چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں رضیہ بیگم کو میرا کوئی کام پسند نہیں آتا۔ شام ہوتے ہی اماں تو گھر لوٹ جاتی، لیکن مجھے حویلی میں ہی رکنا پڑتا، کیونکہ رضیہ بیگم کی یہ خواہش تھی کہ اب میں اماں کی جگہ پر ان کی خاص ملازمہ بن جاؤں۔ میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی، کیونکہ سارا دن کام کرتے رہنے کی وجہ سے میں بہت تھک چکی تھی۔ بس یہی جی چاہتا کہ اپنے گھر پہنچ کر بستر پر لیٹ جاؤں اور آرام کروں، لیکن میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے رات کو حویلی میں ہی رکنا پڑتا۔ شدید گرمی تھی۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ہم 4 عورتیں سو رہی تھی۔ چھت کے پنکھے کی ہوا تو بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے مجھے تو نیند ہی نہیں آتی۔ گرمی کی وجہ سے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ ایک تو سارے دن کی تھکاوٹ، اور پھر گرمی نے برا حال کیا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور ہاتھ والے پنکھے سے خود کو ہوا دینے لگی، لیکن گرمی تھی کہ کم نہیں ہو رہی تھی۔ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اماں کے گھر میں تو میری چارپائی پنکھے کے بالکل سامنے ہوتی، اسی لیے میں رات کو آرام سے سو جاتی۔ کمرے سے باہر نکلی تو کچھ بہتر محسوس ہوا۔ حویلی کی بہت ساری لائٹس روشن تھی، جس کی وجہ سے زیادہ اندھیرا نہیں تھا۔ سامنے لگے ہوئے ایک بیری کے درخت کے نیچے چارپائی رکھی تھی۔ میں اس پر لیٹ گئی۔ دن کے وقت جب بھی کسی ملازمہ یا ملازم کو وقت ملتا تو اسی درخت کے سائے کے نیچے کچھ دیر آرام کر لیتے۔ ہلکی ہلکی ہوا محسوس ہو رہی تھی جو بہت سکون دے رہی تھی۔ چارپائی پر لیٹ کر مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میری دونوں ٹانگوں اور دونوں پاؤں میں بہت درد ہو رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی چھوٹی بہن بہت زیادہ یاد آئی۔ وہ میرے پاس ہوتی تو ٹانگیں دبا دیتی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یاد کرتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انہیں بہت محبت سے پالا تھا، لیکن اماں کی بیماری کی وجہ سے مجھے ان سے الگ ہونا پڑا، جو میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ خود ہی اپنی ٹانگوں کو دبانے لگی۔ میری ہی عمر کا ایک لڑکا میرے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے اسے حویلی میں نہیں دیکھا تھا۔ شاید کوئی مہمان آیا ہوا ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوچا تو وہ سر جھکائے خاموشی سے کھڑا تھا۔ اے لڑکے، کون ہو تم؟ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو کسی کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ کہیں تم رضیہ بیگم کے مہمان ہو کیا؟ اس لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے جلدی سے پوچھا۔ میرے اتنے زیادہ سوالات سن کر وہ مسکرانے لگا۔ میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی آرام کر رہا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے ڈسٹرب ہوا ہوں، اور تم نے بالکل ٹھیک پہچانا۔ میں رضیہ بیگم کا ہی مہمان ہوں۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ اصولوں کی کتنی پابند ہے۔ رات دیر سے پہنچا ہوں، اسی لیے ان سے ملا نہیں، اور نہ ہی اس وقت کسی کے کمرے میں جا سکتا ہوں، کیونکہ رضیہ بیگم تو کمرے میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں دیں گی۔ یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ وقت اور اصولوں کی بہت پابند ہے، لیکن تم ان کے مہمان ہو، آنے جانے میں دیر ہو جاتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ تمہیں برا بھلا کہیں گی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میری بات سن کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں رضیہ بیگم کا رشتہ دار نہیں بلکہ اس حویلی میں نوکری کے لیے آیا ہوں۔ پہلے ہی بہت دیر سے پہنچا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر رضیہ بیگم کو پتہ چل جائے کہ میں اس وقت حویلی میں داخل ہوا ہوں، وہ اسی وقت مجھے یہاں سے نکال دیں گی، کیونکہ وقت کی بہت پابند ہے۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ رضیہ بیگم ایسی ہی تھی۔ ان کی شخصیت بالکل کسی مرد کی طرح تھی۔ ایک بار جو بات کہہ دیتی وہ پتھر کی لکیر ہوتی۔ اچھا، تب تم یہ چاہتے ہو کہ اس چارپائی کو خالی کر دوں، اٹھ کر کمرے میں چلی جاؤں اور تم آرام سے سو جاؤ؟ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم آرام سے سو جاؤ، میں کوئی اور جگہ دیکھ لیتا ہوں۔ اس طرح سامنے ہی کچھ کمرے میں بنے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس میں حویلی کے ملازم سو رہے ہوں گے، ان کے ساتھ جا کر سو جاتا ہوں۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے منع کرتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم بھی جا کر سو جاؤ، میں بھی سونے کی کوشش کرتی ہوں۔ صبح سویرے ہی اٹھ کر کام کرنے ہوں گے سب۔
اگر ذرا سی بھی دیر ہو گئی تو پھر رضیہ بیگم کے غصے سے نہیں بچایا جا سکتا۔ اپنی جمائی روکتے ہوئے میں نے مسکرا کر کہا اور بستر پر لیٹ گئی۔ وہ اب بھی کھڑا تھا۔ تم گئے نہیں کیا؟ کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہو یہاں پر؟ حیرت سے میں نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم بہت زیادہ تھک گئی ہو۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے پاؤں دباؤں؟ میری اماں جب بہت تھک جاتی ہے تو میں ان کے پاؤں دباتا ہوں، جس سے وہ خود کو بہتر محسوس کرتی ہے اور جلد سو جاتی ہیں۔ اس نے بالکل کسی بچے کی طرح مجھے پیشکش کی، جسے سنتے ہی مجھے ہنسی آئی۔ اس وقت تو میری یہی خواہش ہے کوئی کہ میرے پاؤں دبائے۔ سارا دن چلتے رہنے کی وجہ سے بہت دکھ رہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ تم میرے پاؤں دباؤ۔ تم میرے لیے بالکل اجنبی ہو، میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ہم دونوں حویلی کے ملازم ہیں، ہماری یہی پہچان ہے۔ یہ کہتے وہ تیزی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ میرے پاؤں دبانے لگا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر مجھے سکون محسوس ہوا اور نہ جانے کب آنکھ لگی۔ وہ کتنی دیر ایسے ہی پاؤں دباتا رہا مجھے علم نہیں، لیکن میں بہت جلدی سو گئی۔ کمرے کی نسبت باہر صحن کا موسم کچھ بہتر تھا، اسی لیے صبح ہی میری آنکھ کھلی اور میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نئے ملازم کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ جانے کہاں سے آیا تھا، لیکن بہت اچھا انسان تھا۔ دل ہی دل میں اسے دعائیں دیتے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ ایک بار بستر چھوڑ دینے کے بعد پورا دن آرام کا موقع نہیں ملتا۔ گاؤں کے باقی گھروں کی طرح اس حویلی میں بھی بہت صبح جلدی ہو جایا کرتی تھی۔ سب اپنے کاموں سے واقف تھے، اسی لیے صبح ہوتے ہی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ میں بھی جھاڑو پکڑ کر تیزی سے صحن میں جھاڑو لگانے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد سب سے پہلے اسی ملازم کو تلاش کروں گی جو رات کو مجھے ملا تھا، لیکن اپنے حصے کا کام کرتے دیر ہو گئی تھی۔ آج تو اماں نے بھی حد کر دی، مجھ پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ میں جب کام کر کے پیچھے ہٹتی تو اماں دوبارہ مجھ سے کام کرواتی۔ یہ سب میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی بے بسی سے کہا، یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ میرا شکوہ سن کر اماں نے انتہائی بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم نے اس حویلی میں کام نہیں کیا تو تمہارے چھوٹے بہن بھائی بھوکے مر جائیں گے۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد اس حویلی میں کام کر کے میں نے تم سب بہن بھائیوں کو پالا ہے۔ تم موقع اتنی جلدی ہمت ہار گئی؟ اماں کے لہجے کی بے بسی محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ابا کے مرنے کے بعد اماں صبح سے لے کر رات تک اس حویلی میں کام کرتی تھی۔ ایک بیوہ عورت کا اپنے بچوں کو پالنا آسان نہیں ہوتا۔ اماں کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انتہائی امید بھرے لہجے سے کہا، کام کرنے سے مجھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ رضیہ بیگم سے اجازت لے لیں کہ میں شام کو آپ کے ساتھ ہی گھر واپس لوٹ جایا کروں۔ مجھے اپنے گھر میں ہی سکون آتا ہے۔ اماں نے مجھے تھپکی دیتے ہوئے انتہائی محبت سے کہا، میں رضیہ بیگم کا حکم نہیں ٹال سکتی۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا وہ تمہیں نوکری سے ہی نکال دیں گی۔ یہ خیال بھی نہیں کرنے دیں گی کہ میں نے اپنی ساری عمر اس حویلی کی خدمت کرتے ہوئے گزاری ہے۔ پھر تم ہی بتاؤ ہم کیا کریں گے؟ اماں کے سمجھانے پر میں خاموش ہو گئی، لیکن مجھے چین نہیں مل رہا تھا۔ شام تک میں ادھر ادھر نئے ملازم کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ شاید رضیہ بیگم نے اسے کام پر نہیں رکھا ہو۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے اماں سے بھی نئے ملازم کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ بھی لا علم تھی، کیونکہ رضیہ بیگم نے ان سے کسی نئے ملازم کی بات نہیں کی تھی۔ مجھے تو اس کا نام کا بھی علم نہیں تھا۔ اگر اس کا نام پوچھ لیتی تو شاید کسی سے اس بارے میں معلومات مل جاتی۔ تیزی سے کام کے دوران اس ملازم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا، لیکن وہ مجھے دکھائی نہیں دیا۔ میں سر جھٹک کر رہ گئی اور خود کو کاموں میں مصروف کر لیا۔ آج تو رضیہ بیگم نے حد ہی کر دی تھی۔ ان کے حکم کے مطابق سارے کمروں کے پردے دھونے کے ساتھ ساتھ بیڈ شیٹس بھی دھونا پڑی۔ اتنا زیادہ کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ سے برا حال ہو رہا تھا۔ نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی ٹانگوں اور بازو کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں موجود باقی ملازم خواتین تو اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنا زیادہ کام کرنے کے بعد کیسے سو جاتی ہیں۔ شاید وہ عادی ہو چکی تھی۔ انہیں گہری نیند سوتے دیکھ کر مجھے امید تو بنتی تھی کہ آہستہ آہستہ میں بھی عادی ہو جاؤں گی، لیکن اس وقت تھکاوٹ سے میری بری حالت ہو رہی تھی۔ کمرے میں آج بھی بہت ہبس اور گرمی تھی۔ کمرے کی چھت سے لٹکا پنکھا
ہوا تو دے رہا تھا لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ پنکھے کی سپیڈ بہت کم ہے، کیونکہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ پسینے سے سارا جسم شرابور تھا۔ میں کمرے سے نکل آئی اور بیری کے درخت کے نیچے لیٹ گئی۔ چارپائی آج بھی موجود تھی، اس پر کوئی بھی نہیں لیٹا تھا۔ آج مجھے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہو۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے کل رات مجھ سے ملاقات کی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے پوچھا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے ایک لمبا سانس خارج کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ آج سارا دن تمہیں حویلی میں تلاش کرتی رہی، لیکن تم تو مجھے کہیں دکھائی نہیں دیے۔ میں نے بہت ملازموں سے بھی پوچھا، لیکن وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہاں پر تو کوئی نیا ملازم آیا ہی نہیں، اور میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی۔ تمہارے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل سکی۔ میں اسی حویلی میں موجود تھا لیکن چپ کر بیٹھا تھا، کیونکہ رضیہ بیگم نے مجھے نوکری پر نہیں رکھا۔ میں بہت دور سے آیا ہوں، اپنے شہر واپس نہیں جا سکتا، اسی لیے سوچا ہے کہ اسی جگہ پر کوئی نوکری تلاش کروں گا۔ جب تک میرے پاس کچھ پیسے جمع ہوئے میں شہر واپس لوٹ جاؤں گا۔ میرے پاؤں دباتے اس نے جواب دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہ تو بہت نیک اور شرمیلا سا لڑکا تھا۔ عالیہ بیگم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ مالکن تھی، کوئی انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ چند روز بعد دوبارہ عالیہ بیگم سے ملاقات کرنا اور ان سے درخواست کرنا کہ تمہیں کام پر رکھ لیں۔ مان جائیں گی، غریبوں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اس نے اقرار میں اپنا سر ہلا دیا۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسے محسوس ہوا کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ عالیہ بیگم اسے کوئی نوکری نہیں دیں گی۔ مجھے تو نیند آنے لگی، لیکن سونے سے پہلے میں نے اس کا نام پوچھا۔ میرا نام تبریز ہے، اس نے مجھے اپنا نام بتایا۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ صبح معمول کے مطابق تھی، لیکن میں تبریز کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گیا ہوگا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس کی مدد ضرور کروں گی۔ اگر بیگم صاحبہ نے اسے حویلی میں کوئی نوکری نہیں دی تو میں چودھری صاحب سے کہہ کر اسے کھیتوں میں بھجوا دوں گی تاکہ اس کے روزگار کا بندوبست ہو۔ عالیہ بیگم کے مقابلے میں چودھری صاحب غریبوں کا بہت خیال رکھتے۔ مجھے امید تھی کہ وہ بھی تبریز کے بارے میں کچھ اچھا ہی فیصلہ کریں گے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر میں ملازمین کے کمروں میں جھانک کر دیکھ رہی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کام کی تلاش میں حویلی سے باہر چلا گیا ہو۔ اس کی تلاش سے مایوس ہو کر میں نے سوچا اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ آج رضیہ بیگم نے ناشتے کے فوراً بعد مجھے گھر کی سیڑھیاں اور فرش دھونے کا حکم دیا۔ ان کا حکم مانتے ہوئے میں نے اپنا کام شروع کر دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک مصیبت میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں تیزی سے اپنا کام کر رہی تھی، اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں فرش پر گر گئی۔ میرے ہاتھ اور پاؤں میں شدید چوٹ آئی، لیکن میں اپنے حصے کا کام ادھورا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ بہت مشکل سے ہمت جمع کرتے میں اٹھ کر کھڑی ہوئی اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی، لیکن مجھے اب بالکل کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ پاؤں کو حرکت دیتی تو شدید تکلیف ہوتی۔ درد کو برداشت کرتے کونے میں بیٹھ گئی اور یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے مجھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ پاؤں میں موچ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف ناقابل برداشت ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ رضیہ بیگم تشریف لے آئی۔ مجھے آرام کرتے دیکھا تو شدید غصے میں آ گئی۔ ابھی کام مکمل نہیں ہوا تھا۔ اپنی عادت کے مطابق مجھے انہوں نے بے عزت کیا، یہاں تک کہ نوکری سے نکالنے کی دھمکی بھی دی۔ میں نے دبے لفظوں میں انہیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ میرا پاؤں بہت سوج گیا ہے، اس میں موچ آ گئی ہے، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ اس وقت مجھے شدت سے رونا آ رہا تھا کہ میں بھی انسان تھی۔ انسانوں کو مصیبتیں اور تکلیفیں ملتی رہتی ہیں، لیکن رضیہ بیگم تو شاید ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی۔ جلد سے جلد کام ختم کرنے کا حکم دیتے وہ چلی گئی۔ ان کا حکم تھا، میں ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہمت جمع کرتے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پاؤں گھسیٹ کر چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ اسی وقت مجھے سامنے تبریز آتا دکھائی دیا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے میرے قریب آیا اور حیرت سے پوچھنے لگا، تمہیں کیا ہوا؟ میری آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے انتہائی دکھی اور بے بس لہجے سے کہا، تم خود ہی دیکھ لو، پاؤں میں موچ آ گئی ہے، اس قدر سوجا ہوا ہے، لیکن بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ کام کرنا ہے اور جلد از جلد کرنا ہے۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود تیزی سے آگے بڑھا اور فرش دھونے لگا۔ میں اسے منع کرنا چاہتی تھی، لیکن نہیں کر سکی، کیونکہ میں یہی چاہتی تھی کہ کوئی میری مدد کرے۔
دل ہی دل میں تبریز کا شکریہ ادا کرتے کونے میں جا بیٹھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے سارا فرش دھو دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ صرف مسکرا کر مجھے دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ لہجے سے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے دوائی لے آتا ہوں، بہت جلد آرام آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدم اٹھاتا مردان خانے کی طرف جا رہا تھا۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی اور بہت فکر مند تھی کہ اگر رضیہ بیگم نے تبریز کو دیکھ لیا تو ایک نیا محاذ کھڑا ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی چھوٹی سی ڈبیا تھی۔ میرے قریبی زمین پر بیٹھ کر وہ اس ڈبیا میں سے مرہم کو نکال کر میرے پاؤں پر مساج کرنے لگا۔ عجیب مرہم تھی جس کے لگتے ہی درد کی شدت میں کمی محسوس ہونے لگی۔ وہ پاؤں کا مساج کرتے ہوئے بولا، آرام آ جائے گا، بس اپنا خیال رکھنا۔ بیگم صاحبہ کوئی کام بتائیں تو مجھے کہہ دینا، میں تمہاری جگہ پر کام کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی کیونکہ میں تو اسے بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ چند روز پہلے ہی ملاقات ہوئی تھی لیکن وہ ایسے خیال رکھ رہا تھا جیسے مجھے بہت اچھے سے جانتا ہو۔ میری خاموشی پر اس نے میری طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میرا خیال ہے کہ تم یہی سوچ رہی ہوگی کہ میں تمہارا اتنا خیال کیوں رکھ رہا ہوں یا تمہاری مدد کیوں کرتا ہوں۔ اس کا سوال سن کر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ جو میں سوچ رہی تھی اس نے بالکل وہی سوال مجھ سے پوچھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تم بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو، میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب میں پہلی بار اس حویلی میں داخل ہوا تھا تو تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ تم نے بہت اچھے طریقے سے مجھ سے بات کی، مجھے آرام کرنے کے لیے کہا۔ تمہاری یہ عادت مجھے بہت اچھی لگی، بلکہ تم تو یہ چاہتی تھی کہ جس چارپائی پر تم آرام کر رہی تھی وہی مجھے دے دو۔ بس تم نے میرا خیال رکھا تو میں بھی تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ اس کے اس انداز پر مجھے ہنسی آ گئی۔ اچانک رضیہ بیگم کا خیال آیا تو میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیزی سے اٹھتے ہوئے مجھے پاؤں میں درد محسوس ہوا، لیکن اب میرے لیے قابل برداشت تھا۔ باتوں میں مجھے یاد نہیں رہا کہ آج تو رضیہ بیگم بہت غصے میں ہیں۔ اگر میں نے دیر کر دی تو نہ جانے کون سا نیا حکم جاری کر دیں۔ مجھے ان کے پاس جانا چاہیے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے تیزی سے کہا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ جبکہ رضیہ بیگم کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو وہ فون پر بات کرنے میں مصروف تھی۔ میں سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا اور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ہوا تم آ گئی، میں بھی تمہیں ہی بلانے والی تھی کہ اپنی ماں کو بھی بلا کر لے آؤ کیونکہ آج شام کو کچھ مہمان آ رہے ہیں، اس لیے رات کا کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے۔ رضیہ بیگم خوش دکھائی دے رہی تھی اور اس خوشی میں بہت دھیمے لہجے میں انہوں نے مجھ سے بات کی۔ مجھے ان کا یہ انداز بہت پسند آیا کیونکہ شاید میں پہلی بار انہیں مسکراتے اور نرم لہجے سے باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ جلدی سے اماں کو بلا کر لے آئی۔ رضیہ بیگم نے اماں سے کہا کہ شام تک میرا بھتیجا اور بھتیجی اس حویلی میں پہنچ جائیں گے۔ ان کے لیے بہت اچھا کھانے کا انتظام کرنے کے ساتھ دونوں کے لیے کمرہ بھی سیٹ کرنا ہے۔ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اماں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ آپ فکر ہی نہ کرو، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ابھی 2 کمرے صاف کروا دیتی اور کھانے میں آپ بتا دیں، میں وہی کھانا تیار کروا دوں گی۔ اماں نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ رضیہ بیگم بہت خوش ہیں۔ رضیہ بیگم کا اپنا اکلوتا بیٹا تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ گیا تھا۔ ایک ہی بیٹی تھی مریم، جسے حویلی میں رہنے والوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پڑھائی کے سلسلے میں زیادہ وقت دوسرے شہر میں گزار دیتی، لیکن جب کبھی وہ حویلی واپس آتی تو ایسا لگتا کہ حویلی کی رونق بحال ہو گئی ہے۔ ان دنوں میں تو رضیہ بیگم کا غصہ بھی کچھ کم ہو جاتا، اسی لیے شاید وہ بہت خوش ہو رہی تھی کہ ان کا بھتیجا اور بھتیجی ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اماں کے کہنے پر میں مہمانوں کے لیے کمرے صاف کرنے لگی۔ کمرے کی صفائی کرتے مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ صاف ستھرے کمروں کو دوبارہ صاف کروایا جا رہا تھا۔ مجھے ان امیر لوگوں کی ایسی باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ اماں کچن میں مصروف ہو گئی۔ سب ملازمین کو یہ خبر مل چکی تھی کہ شام کو بہت خاص مہمان آ رہے ہیں، اسی لیے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ آج ایک بات بہت خلاف توقع ہو رہی تھی، اور وہ تھا رضیہ بیگم کا رویہ جس سے انہوں نے اپنے بھتیجے اور بھتیجے کے آنے کی خبر سنی تھی۔ وہ بہت مسرور دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دل میں دعا کی کہ اللہ رضیہ بیگم کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے تاکہ ان کے ملازم بھی سکون کی زندگی گزار سکیں۔ شام سے پہلے ہی سارا بی بی اور ان کے بھائی وقار احمد پہنچے تھے۔ دونوں بہن بھائی اپنی پھپھو رضیہ بیگم سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ سارا بی بی تو بہت تھکی ہوئی تھی، اسی لیے کھانا کھاتے ہی کمرے میں چلی گئی، لیکن وقار احمد کمرے میں جانے کے بجائے لان میں آ گیا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔
सिगरेट के लंबे कश लेते चहल कदमी कर रहा था। अपना काम मुकम्मल करके मैं कमरे में जा रही थी जब अचानक ही मेरा वकार अहमद से आमना सामना हुआ। अजीब आदमी था, मुसलसल देखे जा रहा था। उसके इस तरह देखने से मुझे बहुत उलझन हो रही थी। खामोशी से उसके करीब से गुजरते हुए मैं कमरे में आ गई। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि उसकी नज़रें बहुत गलत थी, लेकिन हम मुलाजिम किसी बात पर एतराज़ नहीं कर सकते थे, इसीलिए खामोश रही। वकार अहमद के जाने के बाद हवेली में काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हर वक्त उसकी बड़ी बड़ी आंखें मेरी तरफ मुतवज्जे रहती। मैं जहाँ भी काम कर रही होती वो वहीं पहुँच जाता। उसकी मौजूदगी में मेरे लिए कोई काम करना मुश्किल होता, क्योंकि उसकी नज़रों का मुसलसल इर्तिकाज़ महसूस करते मेरे हाथ पांव फूल जाते। मैं उसकी नज़रों से बचना चाहती थी, लेकिन अजीब आदमी था। जिस तरफ भी मैं काम कर रही होती वहीं पहुँच आता। उन दोनों बहन भाइयों के आने की वजह से मेरा काम बहुत बढ़ गया था, क्योंकि रज़िया बेगम का हुक्म था कि उनके भतीजे और भतीजी को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना और वक्त पर तमाम काम करना बहुत ज़रूरी था। यही वजह थी कि अम्मा ने उन दोनों के कामों की तमाम जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर डाल दी थी। मुझे अम्मा पर गुस्सा आता, जिनकी वजह से वकार नामी ये मुसीबत मेरे सर पर मुसल्लत रहती थी हर वक्त। रात का खाना खाने के बाद मैं दूसरी मुलाजमा के साथ मिलकर किचन साफ़ कर रही थी। अम्मा उस वक्त तक अपने कमरे में जा चुकी थी। रज़िया बेगम भी किसी काम से किचन में दाखिल हुई, तभी दरवाजे पर वकार अहमद रुका। मुस्कुराते हुए रज़िया बेगम की तरफ देखते हुए बोला, फुप्पो जान, आप अच्छी तरह से जानती हैं ना कि मैं रात को दूध पीकर सोने का आदी हूँ, लेकिन जब से इस घर में आया हूँ रात को मेरे कमरे में कोई भी दूध नहीं रख के जाता, मैं ऐसे ही सो जाता हूँ। वो लाड भरे लहजे से रज़िया बेगम से शिकवा कर रहा था। ये सुनते ही हस्बे आदत वो शदीद गुस्से में आ गई और मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई सख्त लहजे से कहा, हाँ भाई मैडम साहिबा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे भतीजे को किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होने दोगी। तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे की? मैं तुमसे बार बार कह रही थी कि इन दोनों बहन भाइयों से पूछ लेना कि क्या चाहिए, इसके बावजूद तुमने वकार का ख्याल नहीं रखा। रज़िया बेगम के गुस्से से तो मेरी जान जाती, खौफ से थर थर काँपने लगी कि न जाने अब मुझे क्या सज़ा सुना देगी। अरे फुप्पो, क्यों इस कदर गुस्से में आ गई हैं? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। मैंने खुद भी तो किसी से नहीं कहा, इसीलिए बेचारी मुलाजमा को डांटने की ज़रूरत नहीं है। बस उनसे कहें कि मेरे कमरे में दूध का गिलास पहुंचा दें। वकार अहमद के कहने पर रज़िया बेगम के गुस्से में कुछ कमी आ गई। मेरी तरफ देखते हुए तेज़ी से कहा, अभी और इसी वक्त गर्म दूध का एक गिलास वकार के कमरे में रखाओ, और जब तक ये दोनों यहाँ रह रहे हैं दोबारा कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हुक्म सुनाते रज़िया बेगम किचन से बाहर चली गई। अब वो दोनों बातें करते कमरे की तरफ जा रहे थे। मैंने वकार का दिल में शुक्रिया अदा किया कि उसने रज़िया बेगम की डांट और सज़ा दोनों से बचा लिया। मैंने तेज़ी से दूध का गिलास तैयार किया, ट्रे में रखा और वकार अहमद के कमरे में गई। दरवाज़ा खुला था, इसलिए बिना दस्तक दिए दाखिल हुई और सामने टेबल पर दूध का गिलास रखा ही था कि वकार अहमद की इंतहाई सख्त आवाज़ मेरे कानों से टकराई। तुम कितनी जाहिल लड़की हो, इजाज़त लिए बगैर कमरे में क्यों दाखिल हुई हो? क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाजे पर दस्तक दी जाती है? दरवाज़ा खुला हुआ था और मुझे कमरे में वकार अहमद भी दिखाई नहीं दिया। न जाने वो कहाँ पर था, अचानक कैसे सामने आ गया। उसके डांटने पर मैंने सर झुका लिया और इंतहाई शर्मिंदा लहजे से कहा, इस बार माफ़ कर दें, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगी। दरवाज़ा खुला था इसलिए अंदर आ गई। वकार अहमद आहिस्ता कदम उठाते मेरे करीब खड़ा हुआ और मैं सर झुकाए खड़ी थी। अचानक उसने अपना हाथ आगे किया और मेरा चेहरा हाथ से ऊपर करते हुए मुस्कुराकर कहने लगा, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम घबरा जाती हो तो तुम्हारा चेहरा कितना हसीन होता है? तुम्हारी ये खूबसूरत गाल खौफ की वजह से सुर्ख हो जाते हैं, जिन्हें बेख्तियार छूने का दिल करता है। वकार अहमद का ये रूप मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसी हरकत कर सकता है। खौफ के मारे तेज़ी से चंद कदम पीछे हटी तो वो भी कदम उठाकर मेरे करीब आ गया। मुझे बहुत जल्दी है, मैंने अभी बेगम साहिबा के कुछ काम करने, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिएगा। मैं जल्दी से घबराए लहजे में कहकर वापसी के लिए पलटी, तभी वो मेरे सामने आ गया और रास्ता रोक दिया। अरे तुम हर वक्त जल्दी में क्यों होती हो? इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ देर बैठो, पास बातें करते हैं, फिर चली जाना। मैं तुम्हें जाने से मना नहीं करूँगा। अब तो मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि ये कमरा बिल्कुल भी कोने में बना हुआ था। वकार अहमद के इरादे मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे।
میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہ کہکا لگا کر ہنسا اور ہنستے ہوئے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے کہ تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو جسے دیکھ کر خوف سے کانپے جا رہی ہو۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ اس وقت تم بھی بھوت سے کم نہیں لگ رہے، لیکن خوف سے میری زبان تو الگ کے ساتھ چپک گئی۔ وقار احمد نے میرے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے اور میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم جانتی ہو کہ تم کتنی حسین ہو؟ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا دل بہت بے چین اور بے قرار ہو گیا ہے۔ اس کا ہاتھ میری چادر تک آیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی۔ اچانک تیزی سے اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں کسی چڑیا کی طرح تڑپنے لگی۔ اچانک ایک حادثہ رونما ہوا۔ کمرے کی کھڑکی کا شیشہ زوردار آواز سے ٹوٹ گیا اور اڑتا ہوا ایک پرندہ جو کہ جسامت میں بہت بڑا تھا کمرے میں داخل ہوا۔ اچانک ایک بڑے پرندے کو دیکھ کر ہم دونوں گھبرا گئے۔ وہ پرندہ تیزی سے اڑتے ہوئے آیا اور اپنے پروں سے وقار احمد کے چہرے پر زور زور سے پر مارنے لگا۔ اس شدت سے وقار احمد کے چہرے پر مار رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ شور کی آواز سن کر نہ صرف ملازمین بلکہ رضیہ بیگم بھی کمرے میں پہنچ آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے کیونکہ وقار احمد کا چہرہ اور ہاتھ شدید زخمی تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کسی پرندے یا جانور نے پنجوں سے زخمی کیا ہو۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ہر کوئی حیران پریشان تھا۔ میں نے آنکھوں سے پرندے کو کھڑکی سے باہر جاتے دیکھا تو وقار احمد تو بے ہوش ہو چکا تھا۔ جلدی سے گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے۔ اس عجیب و غریب واقعے پر میں بہت حیران تھی۔ دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر لیٹ کر اسی واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ پرندہ وقار احمد کا دشمن تھا اور اسے جان سے مارنا چاہتا تھا۔ حویلی کے سبھی ملازمین بہت حیران تھے۔ میرے ساتھ کمرے میں جو ملازمائیں سوتی وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ سب حیران تھی کہ آج جو ہوا ناقابل یقین ہے۔ وقار احمد اب تک ہاسپٹل سے واپس نہیں آیا۔ چودھری صاحب اور بیگم صاحبہ بھی نہیں آئی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ پسینے سے سارا جسم بھیگا ہوا تھا، یہاں تک کہ سانس بھی بند ہوتا محسوس ہوا۔ میں کمرے سے نکل آئی، بیری کے درخت کے نیچے بیٹھی لمبے سانس لینے لگی کہ اچانک ہی تبریز سامنے نمودار ہوا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اچانک نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں پر زخم کے نشان تھے۔ اس کے زخمی ہاتھ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور جلدی سے پوچھا، تمہارے ہاتھوں پر کیا ہوا ہے؟ ایسا کیا کام کر رہے تھے کہ جس سے تمہارے ہاتھ زخمی ہو گئے؟ میرے پوچھنے پر وہ توجہ سے میری طرف دیکھنے لگا اور انتہائی سرد لہجے سے کہا، کوئی کام کرتے ہوئے یہ ہاتھ زخمی نہیں ہوئے، بلکہ جس شخص نے تمہارے سر کی چادر اتارنے کی کوشش کی اس کے ہاتھ توڑنے میں زخمی ہوئے۔ اس کا جواب سن کر میں چونک گئی اور حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اس کے چہرے پر بھی معمولی سے زخموں کے نشان دکھائی دیے۔ مجھ سے پہلے تبریز نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک بات کان کھول کر سن لو، میں بالکل یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تمہاری طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ جب بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا اسے ایسی سزا دوں گا کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں نے اسے کبھی اس انداز میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ کیونکہ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا نام تبریز ہے، یہ تو میں تمہیں بتا چکا ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں انسان نہیں بلکہ جنزاد ہوں۔ جب تم پہلی بار رضیہ بیگم کے ساتھ پرانی حویلی گئی تھی تو تمہیں دیکھتے ہی میرا دل بے چین ہو گیا تھا، کیونکہ تم مجھے بہت پسند آئی تھی۔ تمہاری یہ معصوم صورت میری نگاہوں میں بس گئی ہے، لیکن میں نے کبھی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی میں مشکلات آئیں۔ وہ مجھ سے اظہار محبت کر رہا تھا، لیکن اس کی حقیقت جان کر تو مجھے اپنے اوسان خطا ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ میرے سامنے ایک جنزاد کھڑا تھا۔ رات کے اس پہر جب میں حویلی میں سو رہی تھی، سارے سو رہے تھے، یہ خیال آتے ہی میرے خوف سے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو تمہاری کسی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ خوف زدہ ہوتے ہوئے میں نے کہا، جس پر اس نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں یقین آئے یا نہ آئے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، تم صرف میری ہو۔ جو بھی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا اس کا بہت برا انجام ہوگا۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر ہنسی آ گئی۔ میں نے تبریز سے کہا کہ شاید تم بھول رہے ہو کہ میں اس حویلی کی ملازمہ ہوں، مالکن نہیں، اور ملازم کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، مالک کے حکم پر اسے سر جھکانا پڑتا ہے۔ تبریز نے میری طرف دیکھا اور اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں کو مزید پھیلاتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کی ملازمہ بن کر رہو،
इस हवेली को छोड़ दो। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा कि मैं इस हवेली को और इस नौकरी को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेवा माँ और छोटे बहन भाई भूख से मर जाएं। बल्कि मैं तो हर वक्त शुक्र अदा करती रहती हूँ कि मेरे पास ये नौकरी मौजूद है, जिसकी वजह से हमें भूख से मरना नहीं पड़ता। मेरे इनकार पर उसे शदीद गुस्सा आ गया। गुस्से से कहा, जब मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम्हें ये नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, इसे छोड़ दो, तुम्हारी ज़रूरियात मैं पूरी करूँगा। मेरे सामने से फिर वो गायब हो गया। तबरेज़ी की हकीकत जानकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उसी वक्त हवेली का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मैंने सर उठाकर देखा तो चौधरी साहब की गाड़ी हवेली में दाखिल हो रही थी, जिसका मतलब था कि वो वक़ार अहमद को वापस ले आए हैं। सुबह सवेरे ही रज़िया बेगम ने मुझे अपने सामने बुलाया और इंतहाई फ़िक्रमंदाना लहजे से कहा, क्या हुआ था? वक़ार अहमद तो कुछ नहीं बता रहा, बस यही कह रहा है कि खिड़की का शीशा टूटने की वजह से ज़ख्मी हुआ है। लेकिन उसका चेहरा देखकर ऐसे लग रहा है कि उसके चेहरे पर किसी जानवर ने पंजे मारे हों। मैंने डरते डरते जवाब दिया कि अचानक ही शीशा टूट गया था, जिसकी वजह से किरचियाँ वक़ार अहमद के चेहरे और जिस्म पर लगने से वो ज़ख्मी हुए। मैंने भी जानबूझकर परिंदे का जिक्र नहीं किया था। रज़िया बेगम ने मेरी तरफ यकीन ना करने वाले अंदाज से देखा और वहाँ से जाने का हुक्म दे दिया। कुछ ही देर बाद अम्मा मेरे पास आई और दोबारा वाक़े के बारे में पूछा, क्योंकि रज़िया बेगम ने अम्मा से कहा था कि वो मुझसे सच जानने की कोशिश करें। फिर मैंने अम्मा को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनने के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गई। अम्मा ने न जाने रज़िया बेगम से क्या कहा। कुछ देर बाद वो आई और मेरा हाथ थामकर हवेली से बाहर ले आई। अम्मा ने मुझे बताया कि वो मुझे घर लेकर जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मुझे दरबार में ले आई, पीर साहब के सामने बिठाया। अम्मा ने पीर साहब को सारा वाक़या सच सच बताया, जिसे सुनने के बाद पीर साहब ने अम्मा से कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे और बुरे इंसानों की तरह अच्छे और शैतान जिन्नात भी होते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है कि किसी जिन को किसी आदमजादी से मोहब्बत होने लगे। अगर कोई शैतान जिन होता तो अब तक उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका होता, लेकिन वो कोई नेक जिन है जो अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हो चुका है। बल्कि उसने इस लड़की की इज़्ज़त को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, इसलिए डरने खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अम्मा बहुत घबरा गई थी। पहली बार पीर साहब से एक ही बात कह रही थी कि उस जिन को अपनी कैद में ले आएं और गुलाम बना लें। ऐसा न हो कि वो जिन मेरी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचा दे। पीर साहब ने अपने मखसूस अमल के ज़रिए तबरेज़ को सामने हाजिर किया। उस वक्त भी वो इंसानी रूप में उनके सामने आया था। पीर साहब ने उसकी तरफ देखते हुए इंतहाई गुस्से से कहा, तुम इस लड़की के पीछे क्यों पड़ गए हो? जिस पर तबरेज़ ने हैरत से मेरी तरफ देखा और इंतहाई मुअद्दबाना लहजे से कहा, किसी से मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं। मैं तो इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। मैंने इसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, बल्कि हर मुश्किल में इसकी मदद की। आप इससे पूछ लें, जब ये बहुत ज़्यादा थक जाती है तो मैं तो इसके पाँव तक दबाता हूँ। मैंने इससे नुकसान नहीं पहुँचाया, ना ही ऐसा कोई इरादा रखता हूँ। वो बिल्कुल सच कह रहा था। पीर साहब की तरफ देखते हुए मैंने इकरार में सर हिला दिया, लेकिन अम्मा बहुत बेचैन थी। मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई मिन्नत भरे लहजे से कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम इंसान नहीं हो, उस वक्त इंसानी रूप में हमारे सामने मौजूद हो, लेकिन तुम्हें इंसानों के दरमियान में रहने की क्या ज़रूरत है? मेरी बेटी इंसान है। तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि ये तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तुम दोनों अलग मखलूक हो। अगर तुम मेरी बेटी के साथ रह रहे हो तो इसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूँ कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। ये कहते हुए अम्मा रोने लगी। तबरेज़ ने इंतहाई बेबसी से मेरी तरफ देखा और अम्मा की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा है, अब दोबारा कहता हूँ कि मैं आपकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन मेरा अपने दिल पर कोई इख्तियार नहीं। अम्मा सर हिला रही थी और इसरार कर रही थी कि वो यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए। पीर साहब ने मुझे और अम्मा को घर भेज दिया। हमें तसल्ली देते हुए कहा कि वो खुद ही इस जिन से बात कर लेंगे। मेरी अम्मा घर आ गई थी और मैं भी। आज बहुत दिन बाद मैं अपने घर में रात को सो रही थी। अपने घर आकर मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। छोटे बहन भाइयों के साथ मिलकर कुछ देर के लिए तो मैं सब कुछ भूल गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब किसी ने मुझे जगा दिया। मैं उठकर बैठ गई। मेरे सामने ही तबरेज़ खड़ा था। वो मेरे साथ बैठकर रोने लगा। इंतहाई दुखी लहजे से कहा, मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है और मैं तुमसे सिर्फ मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पीर साहब ने मुझे कसम देकर मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ।
मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन अब उनकी कसम के सामने मजबूर हो गया हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लेकर आया हूँ जो हमेशा एक खूबसूरत याद बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। बस तुमने हमेशा अपना ख्याल रखना है। वो बहुत देर तक मेरे करीब बैठा अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा, फिर हमेशा के लिए मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मैंने उसके दिए हुए तोहफ़े को खोल कर भी नहीं देखा, क्योंकि मैं खुद भी तबरेज़ की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। मेरा दिल भी यही चाहता था कि सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजार दूँ, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर जा चुका था। अम्मा ने रज़िया बेगम को सब सच बता दिया था, इसीलिए उन्होंने मुझे हवेली आने से मना कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि वक़ार अहमद वापस चला गया है या नहीं, और ना ही मैंने उसके बारे में अम्मा से कुछ पूछा। अब मेरी जगह पे अम्मा मेरी छोटी बहन को हवेली लेकर जाना चाहती थी, जबकि मैं चाहती थी कि वो कोई काम न करे, सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दे। लेकिन अम्मा भी तो सच कहती थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी, मेहनत करना उनके बस का रोग नहीं था। एक रोज़ मैं अपने घर की सफाई कर रही थी जब मुझे तबरेज़ के दिए हुए तोहफे की याद आई। उस डब्बे को खोलकर देखा तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बेशक वो मुझे छोड़कर चला गया था, लेकिन वो कुछ ऐसा इंतज़ाम कर गया कि मुझे भी किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। उसने तोहफे में मुझे बहुत सारे कीमती ज़ेवरात और रकम दी। ये बड़ी रकम देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। शाम को अम्मा घर वापस आई तो वो भी वो रकम और ज़ेवरात देखकर बहुत हैरान हुई। हमारी ज़िंदगी बदल गई। हमने वो इलाका छोड़ दिया और दूसरे इलाके में जाकर आबाद हो गए, जहाँ पर हमें लोगों के घरों में काम नहीं करना पड़ता था।